نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہماری سورہ الانعام مکمل ہو گئی، اور اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی سورت کی طرف بڑھیں گے جو کہ ہے سورہ الاعراف۔ سورہ الاعراف مکی سورت ہے اور سورہ الانعام کی پیئر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سورت الانعام سے پہلے نازل ہوئی۔ حروف مقطعات سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ کا بھی اگرچہ وہ مدنی سورت تھی لیکن اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوا تھا۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ سورت بعض اعتبارات سے سورۃ البقرہ کے مشابہ بھی ہوگی، یعنی بعض مضامین کے اعتبار سے یہ سورۃ البقرہ کے مشابہ ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ سورت بھی مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت حد درجہ زیادہ ہو چکی تھی، یعنی یہ مکی سورت ہے اور مکی دور کے بالکل آخری سالوں میں نازل ہوئی، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کے دشمن جو ہیں وہ پوری طرح سے سرگرم عمل تھے۔ اس سورت کی 206 آیات ہیں، 24 رکوع ہیں اور 3325 الفاظ ہیں۔ یہ سورت سورہ صاد کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورت کا نام آراف اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کی آیت نمبر 46 اور 47 میں آراف اور اصحاب آراف کا ذکر کیا گیا ہے۔ گویا اس سورہ کو سورہ آراف کہنے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں آراف کا ذکر ہے۔ پھر ہم اگر مزید دیکھیں تو آراف عرف سے ہے، اور عربی میں ہر بلند جگہ کو عرف کہا جاتا ہے، یعنی وہ جگہ جو زمین سے اٹھی ہوئی ہو، تو آراف بلندیوں کے معنی میں ہے۔ اور اس کے علاوہ مرغ کی کلغی کو بھی عرف الدی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی اس کی بھی جو سر پر اٹھی ہوئی ہوتی ہے، باہر کو نکلی ہوئی ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے، یعنی سر سے مزید اوپر اٹھی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو بھی عرف الدی کہا جاتا ہے۔ پھر اس سورت کا اگر ہم زمانہ نزول دیکھیں تو اس کے مضامین پر غور کرنے سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول تقریباً وہی ہے جو سورۃ الانعام کا تھا، اسی لیے اس کو اس کی پیئر کہا گیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس سورت کا اگر ہم مرکزی مضمون دیکھیں تو اس میں دعوت رسالت پر فوکس کیا گیا ہے، یعنی ساری گفتگو کا مدعا جو ہے وہ یہ ہے، جو مخاطب ہیں ان کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجے گئے پیغمبر کی پیروی اختیار کرو۔ اسی چیز پر ان کو ساری گفتگو، اسی پر ان کو آمادہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن جو دعوت کا انداز ہے اس میں تنبیہ بھی ہے اور ڈرانے والا رنگ بھی ہے۔ کیونکہ جو لوگ اس وقت کے مخاطب ہیں، یعنی اہل مکہ جو ہیں، جن کو مخاطب کر کے یہ فرمایا جا رہا ہے یا جو باتیں کی جا رہی ہیں، جو احکامات دیے جا رہے ہیں، ان کے مخاطب کون تھے؟ اہل مکہ۔ تو اہل مکہ ان کو سمجھاتے سمجھاتے ایک طویل مدت گزر چکی ہے، زمانہ گزر چکا ہے، اور ان کی ہٹ دھرمی اور مخالفانہ ضد اس حد کو پہنچ چکی ہے کہ عنقریب پیغمبر کو ان سے مخاطبہ بند کر کے دوسروں کی طرف رجوع کرنے کا حکم ملنے والا ہے۔ اسی لیے تفہیمی انداز میں قبول رسالت کی دعوت دینے کے ساتھ ان کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو روش تم نے اپنے پیغمبر کے مقابلے میں اختیار کر رکھی ہے نا، ایسی ہی روش تم سے پہلے کی قوموں نے بھی اختیار کی تھی اپنے پیغمبروں کے خلاف، اور ان کا انجام بہت برا ہوا تھا۔ وہ برا انجام تم دیکھ چکے ہو، اور پھر ان پر چونکہ حجت تمام ہونے کے قریب آ گئی ہے، اس لیے تقریر کے آخری حصے میں دعوت کا رخ ان سے ہٹ کر اہل کتاب کی طرف پھیر دیا گیا ہے۔ اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ایک جگہ تمام دنیا کے لوگوں سے عام خطاب بھی کیا گیا ہے،
جو کہ اس بات کی علامت ہے کہ اب ہجرت قریب ہے، اور وہ دور جس میں نبی کا خطاب تمام تر اپنے قریب کے لوگوں سے ہوا کرتا ہے، خاتمے پر آ لگا ہے۔ پھر ہم اس صورت میں یہ بھی دیکھیں گے سورہ کے آخر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو حکمت تبلیغ کے متعلق بھی کچھ اہم ہدایات اس میں دی گئی ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی ہے کہ جب مخالفین کے اشتعال انگیزی اپنے عروج پر پہنچ جائے نا، تو پھر تم صبر سے کام لینا اور جذبات کی رو میں بہہ کر ایسا کوئی اقدام نہ کرنا جو اصل مقصد کو نقصان پہنچانے والا ہو۔ تو یہ چھوٹا سا اس صورت کا تعارف اور اس کا خلاصہ تھا۔ اب اس صورت کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف۔ الف لام میم صاد۔ یہ سورہ حروف مقطعات سے سٹارٹ ہو رہی ہے، الف لام میم صاد، اور ان کے بارے میں ہم پیچھے تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 2 میں فرمایا گیا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے، یعنی اس کے اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو یاد دہانی ہو۔ آیت کا آغاز ہوا کتابن، یہ ایک کتاب ہے، یعنی قرآن مجید، انزلہ نازل کی گئی، الیکا طرف آپ کے، یہ کتاب یعنی یہ کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دی گئی ہے۔ کس لیے دی گئی ہے؟ ساتھ ہی اس کے نزول کا مقصد بھی بتا دیا گیا، لیکن اس مقصد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ فرمایا گیا فلا یکن فی صدرک حرج منہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ کتاب الہی اور دین الہی کے حوالے سے کوئی جھجک آپ کے دل میں نہ ہو، کسی قسم کی بھی جھجک اس کو سننے میں، سیکھنے میں، اس کو سمجھنے میں۔ جیسے سورہ الانعام میں ہم نے شرح صدر کی بات کی تھی، وہی بات ہے یہ بالکل۔ اس کو لکھنے، سننے، سمجھنے، ماننے میں کوئی جھجک نہ ہو، ماننے کے بعد اس میں عمل میں کوئی جھجک نہ ہو، اور پھر عمل کرنے کے بعد اس عمل کی تصدیق اور گواہی میں اور اس کی تبلیغ میں اور ان تعلیمات کے نفاذ میں کوئی جھجک نہ ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہر قرآن کے طالب علم کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا جھجک قرآن کی تعلیمات کے ساتھ اپنی ذات کو منسوب کیا تھا، سمعنا و اطعنا کے طریقے کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنایا تھا، اور پھر تبلیغ مرتے دم تک جاری رکھی تھی۔ تو گویا اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ فلا یکن، کہ پس آپ کو کوئی آپ کے دل میں، فی صدر کا آپ کے سینے میں، آپ کے دل میں، حرجن کوئی تنگی نہ ہو، کوئی گھبراہٹ نہ ہو، کوئی شک نہ ہو، کوئی جھجک نہ ہو۔ حرجن کے 2 معنی کیے گئے ہیں، ایک شک اور دوسرے تنگی کے۔ عربی میں حرج جو ہے نا وہ کہتے ہیں گھنی جھاڑی کو، حرجتن گھنی جھاڑی جس میں سے گزرنا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہوتا ہے، یعنی درختوں کا ایسا جھنڈ جس کے اندر سے گزرنا مشکل ہو۔ تو جب انسان کا دل تنگ ہوتا ہے نا، گھٹتا ہے یا ایک گھبراہٹ کی کیفیت ہوتی ہے، تو اس وقت بھی انسان کا حال ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات اس کو سمجھ نہیں آتی، یا وہ کوئی بات صحیح طریقے سے آگے پہنچا نہیں سکتا۔ گویا ہوتا کیا ہے کہ یا تو بات اس کے دل کے اندر نہیں جاتی یا دل سے باہر نہیں آتی، یعنی اس کا بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو لے کر تمہارے دل میں اس کے متعلق کوئی جھجک نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو اس کو بیان کرنے کے معاملے میں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو بغیر کسی جھجک اور خوف کے لوگوں تک پہنچا دو۔
اور اس بات کی کچھ پرواہ نہ کرو کہ مخالفین اس کا کیسا استقبال کریں گے۔ وہ بگڑتے ہیں، بگڑیں، مذاق اڑاتے ہیں، اڑائیں، طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، بنائیں، دشمنی اور زیادہ سخت ہوتے ہیں، ہو جائیں۔ تم بے کھٹکے اس پیغام کو پہنچاؤ اور اس کی تبلیغ میں ذرا باک نہ کرو۔ اچھا، اس تنگی کی وجہ کیا تھی جس کو دور کیا جا رہا ہے یہاں پر، ہٹایا جا رہا ہے یہاں پر، وہ اس کی وجہ کیا تھی؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کا جو بھی حصہ نازل ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا کہ آپ اس کو فوراً لکھوا لیتے تھے، اسے یاد کر لیتے تھے، اسے دوہرا دوہرا کر حفظ کر لیتے تھے، اور اس کے بعد جا کر لوگوں کو سنا دیتے تھے۔ اور سننے والوں میں صرف مسلمان نہیں ہوتے تھے، ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے۔ تو گویا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلام نکلتا تھا وہ سب لوگوں تک پہنچتا تھا۔ اہل مکہ اگرچہ انکار تو کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کی باتیں سننے کے شوقین بھی تھے۔ دل کو لگتی تھی نا، اگرچہ اپنی انا اور ضد کی وجہ سے مانتے نہیں تھے، لیکن سنتے ضرور تھے۔ اور جب سنتے اور دلیل قبول نہ کرتے تو پھر ہٹ دھرمی پر اتر آتے تھے، کبھی مذاق اڑاتے تھے، کبھی اعتراض کرتے تھے، کبھی تنقید کرتے تھے، کبھی معجزوں کا مطالبہ کرتے تھے۔ تو کفار کا جو ریاکشن ہوتا تھا نا، وہ آپ پر بہت گراں گزرتا تھا۔ ذرا آپ اپنے آپ کو خود تھوڑی دیر کے لیے ایسی سچویشن میں رکھیے کہ آپ کسی کی خیر خواہی کے لیے اسے بالکل سچی، بالکل صحیح بات بتا رہے ہوں، اور وہ جواب میں آپ ہی کے خلاف ہو اور آپ پر اعتراض کرتا ہو اور آپ کے خلاف بڑی بری باتیں کرتا ہو، تو سوچیں کہ اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی۔ یہی دل میں خیال آئے گا نا کہ بھائی دیکھو، ایک تو میں اس کا بھلا چاہ رہی ہوں اور یہ جو ہے یہ الٹا میرے ہی اوپر پڑ رہی ہے، اس کا جواب ہی کچھ اور ہے۔ تو یہ جو بالکل ایک نیچرل سی کیفیت تھی نا، ایک نارمل ریاکشن تھا یہ ان ایکشنز پر جو لوگ کر رہے تھے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ یہ کیفیت دیکھ رہے تھے، اور آپ اپنے نبی سے بہت محبت رکھتے ہیں، اور اپنے محبوب کو جب اپنی ایسی حالت میں دیکھتے تھے تو اس لیے آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ بالکل نہیں گھبرائیں، آپ اپنے دل کو تنگ مت کریں۔ گویا آپ کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ بالکل گھبرانا نہیں ہے، اور گھبرائے بغیر آپ نے اس سچ کا اعلان کر دینا ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو خبردار کرنا مقصود ہے، لِتُنذِرَ بِهِ، تاکہ تم خبردار کرو، ان کو ڈراؤ، منکرین کو۔ تنذر کا لفظ انذار سے ہے، اور انذار کس کو کہتے ہیں؟ انذار بنیادی طور پر اطلاع دینا ہے، لیکن ایسی اطلاع جس میں ڈراوا بھی ہو، اور وہ ڈراوا شفقت پر مبنی ہو۔ لِتُنذِرَ بِهِ، تاکہ تم ان کو خبردار کرو۔ جیسے سورہ مریم کی بھی آیت نمبر 17 میں آتا ہے کہ اور تم ڈراؤ اس کے ساتھ جھگڑالو قوم کو۔ اسی طرح سورہ یاسین میں بھی آتا ہے تاکہ تم خبردار کرو ایسی قوم کو جس کے آباء و اجداد خبردار نہ کیے گئے تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان غافل لوگوں کو جگاؤ جو آخرت کے انجام سے واقف نہیں ہیں، انہیں خبردار کرو۔ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو یاد دہانی کراؤ، یعنی نصیحت کرو۔ ذکر کا ایک معنی ہوتا ہے یاد کرانا، اور ایک معنی ہوتا ہے بہت زیادہ بار بار یاد کرانا۔ یعنی مومنوں کے لیے دیکھ لیں، وَذِكْرَى کا لفظ استعمال ہوا کہ انہیں یاد کراؤ، انہیں یاد دہانی دو، بار بار نصیحت کرو۔ اور منکرین کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا؟ لِتُنذِرَ، ڈراوا منکرین کے لیے ہے، خبردار کرنا منکرین کو ہے۔ جیسے سورہ الذاریات کی آیت نمبر 55 میں آتا ہے، فرمایا گیا کہ ذکر کیجئے، یاد دہانی کرائیے، کیونکہ یاد دہانی کرانا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے، گویا مومنوں کے لیے فائدہ مند ہے یہ۔ اسی طرح سورہ قاف کی آیت نمبر 45 میں آتا ہے، یاد دہانی کرائیے اس قرآن کے ساتھ جو بھی میری وعید سے ڈرتا ہو۔ تو گویا آپ دیکھیں کہ خلاصہ کیا ہے کہ اس آیت میں کیا فرمایا گیا
کہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے نہ ماننے والوں کو ڈرائیے اور ماننے والوں کو یاد دہانی کرا دیجیے، اور اس کام میں آپ بالکل نہ گھبرائیے، اس پر جم جائیے، استقامت اختیار کریں، اور آپ کے دل میں نہ کوئی شک ہو، نہ کوئی تنگی ہو۔ اور اگر اس لفظ کا یعنی حرجن کا معنی تنگی کیا جائے نا، تو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 147 میں بھی کیا فرمایا گیا تھا وہاں پر کہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ یہ بالکل سچی بات ہے، کیونکہ نا آپ کتنی بھی سچی بات کسی کو بتائیں اور سارے آگے سے اگر اسے جھٹلا دیتے ہوں تو آپ خود شک میں پڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ آپ شک میں نہ پڑیں، آپ اپنے دل میں کجروی یا تنگی پیدا نہ کریں۔ اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 94 میں فرمایا گیا کہ تیرے پاس حق تیرے رب کی طرف سے آیا ہے، تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اور اگر حرجن کا مطلب تنگی لیا جائے تو قرآن پاک کی بہت سی آیات پر اس کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے، جیسا کہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 97 میں فرمایا گیا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تم دل تنگ ہوتے ہو، یعنی تمہیں پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ جن لوگوں کی ضد اور ہٹ دھرمی اور مخالفت حق کا یہ حال ہے، انہیں آخر کس طرح سیدھی راہ پر لایا جائے۔ اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 12 میں فرمایا گیا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ کنز او جاء معہ ملک۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ تم پر وحی کیا جا رہا ہے اس میں سے کوئی چیز تم بیان کرنے سے چھوڑ دو، اور اس بات سے دل تنگ ہو کہ وہ تمہاری دعوت کے جواب میں کہیں گے اس پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ تو گویا کیا پتہ چل رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ دل کی تنگی کی وجہ سے کوئی بات بتانے سے رہ نہ جائے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ عام روزمرہ زندگی میں بھی اگر ہم کسی کو کوئی بات بتا رہے ہوں اور ہمیں یہ بات پتہ ہو کہ اس نے ماننی ہی نہیں ہے، یا سن کر اگنور کر دینا ہے، یا سن کر اور مشکل کھڑی ہو جائے گی، تو ہم کیا کرتے ہیں، چھوڑ ہی دیتے ہیں اسے بتانا۔ ہم کہتے ہیں کہ چھوڑو، اس نے ماننا تو ہے نہیں، تو بتانے کی کیا ضرورت ہے، جانے دو۔ لیکن یہ ہم کر سکتے ہیں، پیغمبر ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ ہم تو مخالفت کے ڈر سے بہت سی باتیں چھپا جاتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز بتانی تھی، چاہے لوگوں کو اچھی لگے یا نہ لگے، چاہے وہ لوگوں کے متعلق ہو یعنی لوگوں کی خواہش کے مطابق ہو یا لوگوں کی خواہشات کے مطابق نہ ہو، چاہے لوگوں کا کیسا بھی ری ایکشن آئے، جو حق ہے وہ حق بیان کرنا ہے، جو سچ ہے وہ سچ بتانا ہے، پہنچانا ہے۔ کیونکہ اسی میں انسان کی بھلائی ہے، کیونکہ سارے انسان ایک جیسے نہیں ہیں نا، جہاں نہ ماننے والے ہیں وہاں ماننے والے بھی تو ہیں، علم کی طلب والے لوگ بھی تو ہیں۔ اسی لیے یہاں تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار کے لیے انذار ہوگا لیکن مومنوں کو فائدہ بھی ہوگا۔ یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ مخالفت کرنے والے چاہے کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، مخالفت کے ڈر سے کہ لوگ مانیں گے نہیں، لوگ مخالف ہو جائیں گے، آپ کسی بات کو چھپا نہیں سکتے۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ مخالفت کرنے والوں کی مخالفت کے ڈر سے اگر انسان ماننے والوں کو بھی اچھی، حق کی، سچ کی بات نہ بتائے تو یہ کس قدر نقصان کی بات ہو سکتی ہے۔ یہ ساری کیفیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم تھی۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 97 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا سینہ ان کی باتوں کی وجہ سے تنگ ہوتا ہے، لیکن نصیحت چونکہ مومنوں کو فائدہ دیتی ہے اس لیے آپ بتائیے۔ اللہم آرنا الحق حقا ورزقنا اتباع وآرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نصیحتیں قبول کرنے والا بنائے اور حق کو حق جاننے والا، حق کو حق پھیلانے والا، سچ کو سچ بتانے والا بنائے، اور حق اور سچ کی بات بتانے میں ہمارے دل میں کوئی تنگی نہ ہو، کوئی جھجک نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو۔ ہمیں باطل رویوں سے، باطل طریقوں سے
اور ہمارے دل کو تنگی سے بچا کر رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔